10 سے لے کر 17 سال تک لڑکیاں لائی جاتی تھی اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال 1953 میں نیو یارک میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچہ کسی طاقتور یا امیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا باپ ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے اور اس کی ماں گھریلو خاتون ہوتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ بچہ ایک دن بڑا ہو کر دنیا کا سب سے خوفناک کرمنل بن جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس لڑکے کے بارے میں جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سال 1970 میں یہ ایک مہنگے ترین پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ شروع کرتا ہے، جس میں وہ فزکس اور ریاضی پڑھاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے پاس یونیورسٹی کی مکمل ڈگری نہیں تھی۔ یہ لڑکا ٹیچنگ چھوڑ کر اور پیسے کی دنیا میں داخل ہوتا ہے اور سال 1976 میں یہ بینک میں نوکری حاصل کرتا ہے۔ یہاں سے وہ پیسے گھمانے کا فن اور امیر لوگوں کے مالی معاملات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن دوستو، اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے اور سال 1981 یا 82 میں یہ ایک کمپنی کھولتا ہے۔ اس کی کمپنی عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور اس کے پیسے اس کمپنی میں سنبھالنے ہوتے ہیں۔ یہ لڑکا خود کہتا تھا کہ میرے پاس اربوں ڈالر ہے، لیکن کوئی واضح ریکارڈ نہیں کہ اصل میں یہ دولت اس کے پاس آئی کہاں سے۔ یہی وہ وقت تھا کہ اس کے دن بدل گئے، اس کی زندگی لگژری بن گئی اور امیر ترین بلینئر، سیلیبریٹیز اور طاقتور لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ 1980 سے لے کر 1990 تک اس کی محفلوں میں بڑے بڑے سیلیبریٹیز، سیاستدان، بلینئرز اور بااثر شخصیات نظر آنے لگے۔ اب اس کے پاس پرائیویٹ جہاز تھا اور شاندار پارٹیاں ہوتی تھی، سب کچھ حد سے زیادہ پائی جاتی تھی۔ اور اصل میں کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ امیر بنتا گیا اور 1998 میں یہ امریکی ورجن آئی لینڈز میں ایک جزیرہ خریدتا ہے، جو کہ 175 ایکڑ پھیلا ہوا اور اس کا قیمت $8 ملین ہے۔ یہ جزیرہ باہر سے جنت جیسے لگتا تھا، ہر طرف نیلا سمندر، خوبصورت ساحل، شاندار ویلاز، سوئمنگ پول اور ہیلی پیڈ، یہ سب کچھ اس جزیرے کے اندر تھا۔ لیکن اس جزیرے کے اندر ایک چھپا ہوا جہنم، ایک کالا سچ تھا۔ لوگ اس جزیرے کو پیڈوفائل آئی لینڈ کے نام سے جاننے لگے۔ اس جزیرے پر 10 سے لے کر 17 سال تک لڑکیاں لائی جاتی تھی اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی تھی۔ لڑکیاں اس جزیرے سے بھاگ نہیں سکتی تھی کیونکہ چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جزیرے کا مالک کون ہے اور اس جزیرے میں اور کون کون آتا تھا۔ اس جزیرے کا مالک، اس جزیرے میں سیاستدان، طاقتور لوگ، بلینئرز اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز آتے تھے اور شاندار پارٹیاں ہوتی تھی۔ لیکن اس شاندار پارٹیوں کے پیچھے ایک کالا سچ، ایک خوفناک سچ چھپا ہوا تھا۔ لیکن دوستو، سال 2005 میں یہ نظام ٹوٹ جاتا ہے کہ ایک بچی اور اس کے والدین پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو اسکول سے مساج کے بہانے لے گئے اور کہنے لگے کہ $300 ملیں گے۔ جب بچی وہاں پر پہنچی تو مساج نہیں بلکہ کچھ اور ہی منظر تھا کہ ایپسٹین تولیے میں لپٹے ہوئے آ گئے اور بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جب پولیس نے اس بچی سے پوچھا کہ کیا تم اکیلے تھی، تو بچی نے جواب دیا کہ نہیں، میرے ساتھ 2 بچیاں اور بھی تھی۔ جب پولیس نے ان سے پوچھا تو 2 اور نام آ گئے اور اس طرح پھر نام آتے رہے اور یہ کیس اتنا مضبوط ہو گیا کہ 2006 میں FBI نے بھی اس پر کام شروع کیا۔ پولیس کے مطابق 35 لڑکیاں شکار ہو گئی تھی اور بہت ساری ایسی تھی کہ اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ملا تھا۔ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ ساری لڑکیاں 18 سال سے کم تھیں۔ قانون کے مطابق ایپسٹین کو عمر قید کی سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن خفیہ ڈیل اور قانون کے کالے چہرے کی وجہ سے ایک خفیہ پلی ڈیل ہوتی ہے جس میں ایپسٹین پر کوئی مقدمہ نہیں چلتا۔ سال 2008 میں ایپسٹین کو 18 مہینے کی قید کی سزا ہو جاتی ہے، لیکن وہ 13 مہینے جیل کاٹ کر باہر آ جاتا ہے۔ پھر وہی دولت، وہی طاقت اور وہی ظلم۔ لیکن متاثرہ لڑکیاں خاموش نہیں ہوئی۔ سال 2019 میں پرانے کیسز دوبارہ کھلتے ہیں اور 6 جولائی 2019 کو ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے اور اس بار ضمانت نہیں ہوتی کیونکہ الزامات بہت سنگین ہوتے ہیں اور یہ سینکڑوں لڑکیوں کی بات تھی۔ لیکن دوستو، اگست 2019 میں ایپسٹین کو جیل کے اندر مردہ پایا گیا۔ پولیس کے مطابق ایپسٹین نے سوسائڈ کیا ہے، لیکن جس دن وہ مر گیا اسی دن جیل کے سارے CCTVs خراب۔
اس لیے لوگ آج بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ایپسٹین مر گیا، لیکن اس کے ساتھ جوڑا سچ آج بھی مکمل طور پر سامنے نہیں آیا۔ آج کل ایپسٹین کی جو فائلز ریلیز ہوئی ہے، اس میں آج بھی کچھ پوائنٹس، کچھ ٹیکسٹ بلیک مارکر سے چھپائے گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے کہ اس کیس کا اور ان فائلز کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ شکریہ۔